بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ گناہ کی تہمت سے بچیے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کا بیان ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائیں۔ چونکہ اعتکاف کی وجہ سے آپ گھر کے اندر تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے وہ خود ہی ملاقات کے لیے آئیں، اور جتنی دیر ان کو بیٹھنا تھا اتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے۔ اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھتے جائیں۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر بیوی پردے کے ساتھ شوہر سے ملاقات کے لیے معتکف میں آ جائے، اعتکاف کی جگہ پر آ جائے تو یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی اعتکاف کی جگہ ہی سے رخصت کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کو پہنچانے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے، ان کا اکرام کیا۔ اس عمل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے دی کہ بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ اور سلوک کرنا چاہیے جو برابری کی بنیاد کا ہو۔ اس کا اکرام کرنا اس کا حق ہے۔ جب وہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہے اور اب تم اس کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہو تو یہ پہنچانا بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔ بہرحال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے دروازے کی طرف جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو حضرات صحابہ کرام آپ کے پاس ملنے کے لیے وہاں آ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ان دونوں حضرات کے قریب آنے سے ام المؤمنین کی بے پردگی نہ ہو، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ ذرا وہیں ٹھہر جاؤ۔ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی جائیں تو پھر ان حضرات کو بلا لیا جائے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر کر اپنے گھر تشریف لے گئیں۔ پھر آپ نے ان دو حضرات سے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یعنی میری بیوی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ صراحت میں نے اس لیے کر دی کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی برائی نہ ڈال دے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ان حضرات نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں تو کہیں ان حضرات کے دل میں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ خاتون کون تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کیوں آئی تھی۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے وضاحت سے فرما دیا کہ یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو میری بیوی ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قسم کا کوئی غلط خیال آئے گا کہ آپ اس طرح کسی نام محرم خاتون کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوں گے، اور پھر رمضان کا مہینہ اور رمضان کا بھی عشرہ اخیرہ، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی، اور پھر اعتکاف کی حالت۔ کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے، چہ جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اس واقعہ کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دے دی، یہ سبق دے دی کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ۔ اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی تہمت نہ لگ جائے یا کسی کے دل میں میرے بارے میں غلط خیال نہ آ جائے تو ایسے مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث کے طور پر ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، یعنی تہمت کے مواقع سے بچو۔ اگرچہ اس جملہ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس جملہ کی اصل یہ واقعہ ہے۔ لہذا جس طرح انسان کے ذمہ یہ ضروری ہے
کہ وہ گناہ سے بچے، ناجائز کاموں سے بچے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کی تہمت سے بھی بچائے، ناجائز کام کی تہمت سے بچائے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ شاید یہ فلاں گناہ کے کام میں مبتلا ہے۔ تہمت کے مواقع سے اپنے آپ کو بچانے کے دو فائدے ہیں۔ تہمت ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بدگمان کیوں کیا جائے، کیونکہ جس طرح دوسروں کا حق ہے اپنے نفس کا بھی اس طرح حق ہے، اور نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ذلیل نہ کیا جائے، بلا وجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کی جائے۔ دوسرا فائدہ دیکھنے والے شخص کا ہے، اس لیے کہ جو شخص تمہیں دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہوگا اور تحقیق کے بغیر تمہارے بارے میں بدگمانی کرے گا تو وہ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوگا، لہذا اس کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ بہرحال ایسا کام کرنا جس سے خواہ مخواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، یہ درست نہیں۔ آگے فرمایا کہ گناہ کے مواقع سے بھی بچنا چاہیے۔ گناہ کے جو مواقع ہوتے ہیں وہاں جا کر آپ چاہے گناہ نہ کریں، لیکن گناہ کے ان مواقع کے پاس سے گزرنا اور اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا، یہ بھی درست نہیں۔ مثلا کوئی سینما ہال ہے، اب آپ اس سینما ہال کے اندر سے یہ سوچ کر گزر گئے کہ چلو یہ راستہ مختصر ہے، یہاں سے نکل جائیں۔ اب آپ نے وہاں نہ تو کسی تصویر کو دیکھا اور نہ کوئی اور گناہ کیا، لیکن جو شخص بھی آپ کو گزرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ سینما دیکھنے آئے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے خواہ مخواہ آپ پر تہمت لگ گئی اور شبہ پیدا ہو گیا۔ ایسا کام کرنا بھی درست نہیں، اور اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے جس سے شبہ پیدا ہو تو وضاحت کر کے بتا دینا چاہیے کہ میں یہاں فلاں مقصد سے آیا تھا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ایک طرف تو اپنے آپ کو جان بوجھ کر متقی ظاہر کرنا، یہ بھی شرعاً پسندیدہ نہیں، دوسری طرف بلا وجہ اپنے آپ کو گناہ گار ظاہر کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں، اور نہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ آپ کی سنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو تہمت سے بچاؤ۔ آگے تھوڑی سی تفصیل اور ہے کہ ملامتی فرقے کا انداز زندگی، یہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔